ہم میں سے ہر کوئی جرم کی مذمت کرتا ہے، مجرم کو کوستا ہے اور قانون سے انصاف کا تقاضا کرتا ہے، لیکن بہت کم ہے جو یہ سوچنے کی زحمت کرتے ہیں کہ یہ جرم کرنے والا آخر مجرم بنا کیسے۔ کوئی بھی جرم کرنے والا جرم کے دن مجرم نہیں بنتا۔ اس ٹاپک پر نفسیات کیا کہتی ہے، ایک مجرم کیسے بنتا ہے، یہ ہے آج کا موضوع۔ میں ڈاکٹر طارق شہزاد۔ اکثر ہم بچے کے مستقبل کا فیصلہ اس کے بچپن میں ہی کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر جھوٹا ہی بنے گا۔ بچہ ایک ریکارڈنگ مشین ہے اور آپ نے اپنا یہ فکرہ اس کے دماغ میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ ایک بچہ غصہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی نیچر ہی خراب ہے۔ ایک نوجوان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ لڑکا خراب ہے۔ یہاں سائیکالوجی ایک مشکل سوال پوچھتی ہے، کیا ہم رویے کو سمجھنے کی بجائے بہت جلد انسان کو لیبل کر دیتے ہیں؟ انسان خراب نہیں، پیچیدہ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مجرم بن کر نہیں آتا۔ کوئی چیزیں اسے توڑتی ہیں، کچھ چیزیں اس سے ری انفورس کرتی ہیں، اور کچھ ماحول اسے غلط رویے کا فائدہ دکھاتے ہیں۔ یہاں سائیکالوجی کا ایک بنیادی کنسیپٹ سامنے آتا ہے، ایک بنیادی تصور سامنے آتا ہے۔ ہیومن بیہیویئر از لرنڈ، اور اگر کچھ رویے سیکھے جا سکتے ہیں تو انہیں ان لرن بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچے کی پہلی کلاس گھر نہیں، مشاہدہ ہے۔ بچے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ طاقت کیسے استعمال کرنی ہے، وہ دیکھتا ہے گھر میں، محلے میں، اسکول میں اور سوشل میڈیا پر۔ طاقت کا مطلب ہے دوسروں کو دبانا، اور غصے کا مطلب ہے اپنا رویہ دکھا کے دوسروں سے جیتنا۔ جھوٹ کا مطلب ہے کہ اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی بچ نکلنا۔ اور تشدد سے بچہ مسئلے کو حل کرنا سیکھتا ہے تو ذہن صرف واقعہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ بیہیویئر سیکھ رہا ہوتا ہے، اور سائیکالوجی میں اسے سوشل لرننگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی زندگی میں ریوارڈ داخل ہوتا ہے۔ نمبر 1، بچہ بدتمیزی کرتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دوسری بار کسی کو دھمکاتا ہے، اسے وہ چیز مل جاتی ہے جو وہ چاہتا تھا، اور تیسری بار وہی رویہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم سائیکولوجیکل میکانزم کام کرتا ہے، ری انفورسمنٹ۔ انسان صرف یہ نہیں سیکھتا کہ میں نے کیا کیا، وہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہوا، اور جو رویہ بار بار فائدہ دے اس کے رپیٹ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک دن حد بڑی ہو جاتی ہے، ٹاسک بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایک دن اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آج میں مجرم بنتا ہوں۔ یہ حدیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں۔ پہلے معمولی خلاف ورزی، پھر کچھ بڑا، پھر جواز، پھر تکرار، اور پھر سینسٹیوٹی لیول کا کم ہو جانا۔ خطرناک یہ نہیں کہ حد ایک دن میں ٹوٹتی ہے، کبھی کبھی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ حد ٹوٹتی رہی اور انسان کو اس کی عادت ہوتی گئی، اور پھر انسان اپنے آپ کو سمجھانے لگتا ہے۔ یہاں سائیکالوجی کا ایک اور توازن کھلتا ہے۔ انسان اپنے غلط رویے کو ہمیشہ غلط کہہ کر نہیں جیتا، وہ اسے ایکسپلین کرتا ہے۔ اس نے مجھے پہلے پرووک کیا تھا، سب یہی کرتے ہیں، میں نے کیا ہی کیا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی اسے سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ یعنی کبھی جرم سے پہلے انسان کی جسٹیفیکیشن حرکت کرتی ہے۔ اگر ہم آخری مرحلے میں دیکھتے ہیں تو ایک مجرم کے پاس ہمیں صرف اس کا جرم، FIR اور سزا نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم جرم کی طرف بڑھتے ہوئے پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان مجرم کیوں بنا۔ تو اس کا آغاز خطرناک رویوں سے ہوتا ہے، خاندانی تناؤ اور ماحول سے ہوتا ہے، منشیات کے استعمال اور بری صحبت سے ہوتا ہے، اور اکثر اس کا آغاز اپرچونٹی یا غلط موقع ملنے سے ہوتا ہے۔ جرم کے بعد یہی وہ جگہ ہے جہاں ریاست داخل ہوتی ہے۔ اگر ایک نوجوان بار بار وائلیشن دکھا رہا ہے
تو ریاست کے پاس صرف 2 راستے نہیں، نظر انداز کرو یا گرفتار کرو، درمیان میں ایک پوری دنیا موجود ہوتی ہے۔ کئی ایک مثبت اور اصلاحی اقدامات ہیں جن کو بروئے کار لا کر جرم کو جڑوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نوجوانوں کی کونسلنگ کی جائے، ان کی نفسیاتی رہنمائی کی جائے اور ان کے مسائل کا حل دیا جائے۔ نمبر 2، فیملی سپورٹ۔ اگر جرم کی وجہ غربت ہے تو خاندانوں کو مستحکم کرنے کے لیے مدد فراہم کی جائے اور تجربہ کار افراد کی سرپرستی میں نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے۔ بچوں کی اسکول کے دوران مانیٹرنگ کی جائے اور ان کے اندر جارحانہ رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ریاست مداخلت کرے۔ تعلیمی اداروں کے اندر اصلاحی پروگرام شروع کیے جائیں اور اسکول کی تعلیم کے دوران بچوں کے تحت شعور میں جرم سے نفرت پیدا کی جائے۔ ان اقدامات سے جرم کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔